اس کا وجود کسی حلا میں معلق تھا، اطراف پر دھند طاری تھی، قلب و روح پر اس قدر تناؤ تھا کہ اعصاب منجمد ہو چکے تھے۔ ایسی کیفیت کا تو زندگی میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی زندگی ہے۔ یہ از خود ایسے حالات بنا دیتی ہے کہ انسان ایسے ہی کسی حلا میں معلق ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے اعصاب پر قابو پانے کا آغاز کیا۔ دھیرے دھیرے اس کی کوشش میں کامیابی ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اعصاب قابو میں آئے تو خواص قدرے بحال محسوس ہونے لگے۔ اب اطراف کی دھند چھٹنے لگی۔ اسی لمحہ دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی کہ حالات میں بہتری در آئے گی، مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی ایک بار پھر سابقہ ڈگر پر لوٹ آئے گی۔ اس کے وجود میں ایک پل کے لیے وہ سب کچھ دوبارہ اپنی دسترس میں لینے کا عزم میں چلنے لگا، لیکن پھر فضا میں یکدم تبدیلی آ گئی۔ اپنے اعصاب پر قابو پا کر حواس بحال کرتے ہی اسے دور راہیں دکھائی دینے لگی۔ پہلی راہ میں شدید تاریکی تھی، گپ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ دوسری راہ پر نکھرا اجالا تھا، خشکن بہار کی مہک تھی، تتلیاں اڑتی ہوئی ہر سو رنگ بکھیر رہی تھیں، دور کہیں سریلے نغموں کی گنگناہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کیا، یہ کیسا تضاد تھا؟ تاریکی میں کسی گھٹن کا شائبہ تک نہ تھا، وہاں ایک پرسکون سا آرام کیوں محسوس ہو رہا تھا، ایسا آرام جو کسی سحر کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے دوسری جانب نگاہ دوڑائی، نکھرے اجلے خشکن بہار کی مہک، رقصاں تتلیوں اور سریلے نغموں کی گنگناہٹ میں ایک عجیب ہاردار چبھن محسوس ہونے لگی۔ گھٹن ایسی کہ وجود میں وحشت برپا ہونے لگی۔ نہیں، اس کے وجود میں مزاحمت کی ایک بلند و بالا لہر اٹھی۔ مجھے اس راہ پر نہیں چلنا، یہاں بہت گھٹن ہے، بہت تپش ہے، مجھے اس اندھیرے میں ہی سکون ملے گا، مجھے سکون چاہیے، مجھے بس سکون چاہیے، سکون تو بس اسی اندھیرے میں ہے، مجھے یہیں جانا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہاں قدم رکھتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس نے تاریکی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کی زندگی ایک دوراہے پر تھی۔ ایسی صورتحال کا تو زندگی میں کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ زندگی ہے۔ یہ ازخود ایسے حالات بنا دیتی ہے کہ انسان ایسے ہی کسی دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور قوت فیصلہ مفلوج سی ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ قوت فیصلہ اور ذاتی غیر جانبداری تو گویا منجمد سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک گھٹن گڑی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے اعصاب پر قابو پانے کا آغاز کیا اور اسی دوراہے کا بھرپور جائزہ لیا۔ دھیرے دھیرے بے یقینی کی دھند چھٹنے لگی، خود اعتمادی از سر نو بحال ہوگی۔ پہلی راہ پر تاریکی کا راج تھا، گپ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ دوسری راہ پر نکھرا اجالا تھا، خشکن بہار کی مہک تھی، تتلیاں اڑتی ہوئی ہر سو رنگ بکھیر رہی تھیں، کہیں سریلے نغموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن یہ کیا، یہ کیسا تضاد تھا؟ تاریکی میں کسی گھٹن کا شائبہ تک نہ تھا، وہاں پرسکون سا آرام محسوس ہو رہا تھا، ایسا آرام جو کسی سحر کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے دوسری جانب نگاہ دوڑائی، نکھرے اجالے، خشکن بہار کی مہک، رقصاں تتلیوں اور سریلے نغموں کی گنگناہٹ میں ایک عجیب ہاردار چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھٹن ایسی کہ وجود میں وحشت برپا ہونے لگی۔ کیا کروں؟ اف، زندگی یہ کس موڑ پر لے آئی؟ میں کیا کروں؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ چند لمحے اسی تذبذب میں بیت گئے۔ مجھے سکون چاہیے، مجھے بس اطمینان چاہیے، اس کے دل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس راہ پر بہت سے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، زندگی کا طریقہ ہی بدل جائے گا۔ دماغ نے متنبہ کرنے کا فریضہ نبھایا۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں، مجھے حالات اپنے مطابق ڈالنے آتے ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے ہر مسئلے کا حل تلاشنا بھی آتا ہے، میرے سامنے ہر رکاوٹ ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اس نے ایک عزم سے سوچا اور نکھرے اجالے کی راہ پر قدم رکھ دیے۔ اس 10 مرلہ گھر کا سیاہ آہنی دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے دکھائی دینے والا سرسبز لان کی فضا غیر فطری حد تک بوجھل تھی۔ درجن بھر سے زائد کرسیوں پر چند خواتین نہایت مغموم انداز میں بیٹھی تھیں۔ ان سب کی آزردہ اور نم نگاہوں کا مرکز ایک چارپائی تھی، جس پر سفید چادر میں ملبوس ایک بے جان وجود موجود تھا۔ یہ وجود چند گھنٹے قبل ہنستا مسکراتا خوش پاش اور زندگی سے بھرپور تھا۔ چہرے کی نزاکت دلکشی موت کی سختی کے باعث مان محسوس ہو رہی تھی۔ چارپائی کے بالکل قریب بیٹھی خاتون پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، چہرے پر آنسو کے نشانات اور متورم آنکھیں ہر دیدہ نگاہ کو تعصب زدہ کر رہی تھی۔ اپنی حالت سے بے نیاز وہ یک ٹک بینی کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، تاہم آس پاس بیٹھی خواتین کی سرگوشیاں سماعت کے لیے سخت آزار بنی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت ماہرانہ انداز میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کر رہی تھی۔ کیا ہوا ایسے؟ ابھی کل شام تو میں نے اسے باہر واک کرتے ہوئے دیکھا تھا، اچھی خاصی تھی، ایک نووارد خاتون نے دریافت کیا۔ وہ اس سڑک کے بالکل اختتامی کونے میں رہائش پذیر تھی۔ خدا جانے، مجھے تو علم نہیں، آج صبح گاڑی میں کہیں لے جاتے دیکھا تھا میں نے۔ اس کے چند گھنٹے بعد ہی ایمبولینس چلی گئی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ نیاز صاحب کو کچھ ہوا ہے۔ دوسری خاتون نے ایک اور ہمسائے کا حوالہ دیا جو دیرینہ قلبی عارضہ میں مبتلا تھا۔ کچھ بتایا نہیں کیا ہوا تھا ماہم کو؟ ایک اور خاتون نے متجسس ہو کر دریافت کیا۔ کہیں وہی کورونا تو نہیں ہو گیا تھا اسے؟
آئے ہائے کورونا کہاں سے آ گیا بھائی، پہلی خاتون نے ہاتھ نچایا اور کورونا راتوں رات زندگی تھوڑی ختم کر دیتا ہے کہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، ابھی کیا ہے بتا نہیں رہے، پتہ نہیں، خیر پتہ تو چل ہی جائے گا، ایسی باتیں بلا چھپتے تھوڑی ہیں۔ نجمہ نامی خاتون نے بے نیازی سے کہا، ہاں اتنا تو علم ہے کہ اسے کسی اسپتال میں لے کر گئے تھے، میرے بڑے بیٹے کی وہاں کافی جان پہچان ہے، میں اسے کہوں گی کہ وہ پتہ کروائے کہ ماجرا کیا ہے۔ رقیہ نے اطمینان سے کہا، وہ اس علاقے میں بی بی سی کی عرفیت سے مشہور تھی۔ اسی اثناء میں دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی جس نے تمام خواتین کو چونکا دیا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ کسی قیمتی پرفیوم کی خوشبو اس کو معطر کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک 20 سالہ لڑکی برآمد ہوئی، وہ آنکھوں میں نمی لیے ماہم کی چارپائی کے پاس آئی۔ یہ سب کیا ہوا گیا آنٹی جی، کیسے ہو گیا یہ سب؟ اس نے گلناز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نووارد کے یہ فکر سماعت میں پڑتے ہی گلناز کے اعصاب جنا اٹھے۔ سائرہ، انہوں نے ایک طویل چیخ ماری، سائرہ ماہم چلے گی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گی، ماہم چلے گی۔ یا اللہ، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، میری بچی کو کیوں لے لیا مجھ سے، کیسے رہوں گی میں اس کے بغیر، ہائے اللہ۔ گلناز کے جذباتی تلاطم نے وہاں موجود دیگر خواتین کی باہمی گفتگو میں حلل پیدا کر دیا۔ وہ سبھی اب گلناز اور سائرہ کی طرف متوجہ ہو کر آزردگی اور صدمے کا مظاہرہ کرنے لگی کہ یہ دوپٹے سے آنسو پوجنے لگی تھی۔ صبر کیجیے آنٹی، بس صبر کیجیے، سائرہ نے گلناز کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں بہن صبر کرو، بس اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، آج نہیں تو کل جانا ہم سب نے ہے۔ نجمہ نے فوراً آگے بڑھ کر دلاسا دیا۔ نہیں ہوتا صبر، گلناز نے سینہ کو بھیگی، صبر ہی تو نہیں ہو رہا مجھ سے، میری پھول جیسی اکلوتی بچی، یا اللہ کیوں کر دیا ایسا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا ایسا؟ وہ ہذیانی آواز میں چیخنے لگی۔ سائرہ نے فوراً انہیں اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ وہ ماہم کے بچپن کی سہیلی تھی، اس کے والدین اسی روز عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آئے تھے، انہیں ایئرپورٹ سے لانے میں تاخیر کے باعث وہ یہاں بر وقت نہیں پہنچ پائی تھی۔ وصال خاتون آ گئی ہے ماں جی، اب بتا دے کیا کرنا ہے۔ گلناز کا 18 سالہ بیٹا حمزہ گھٹنوں کے بل ماں کے پاس آ بیٹھا۔ گلناز کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے، انہوں نے چارپائی پر گرفت مضبوط تر کر دی۔ گلناز کی یہ حالت دیکھ کر حمزہ کی ذہنی اور جذباتی شکستگی فروزہ تر ہوتی چلے گی۔ وہ بر وقت اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے تھا تاہم زبیر کے لیے یہ جذباتی سہارا فراہم کر سکے۔ میں دیکھتی ہوں بیٹا، گلناز کی بڑی بہن نے خود کو سنبھالتے ہوئے حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ غسل کا باقی سامان بھی تیار کروا دیجیے۔ شہناز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وصال خاتون کو مطلوبہ سامان اور جگہ فراہم کر دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سنہری حروف سے مزین سبز چادر تلے ماہم کا کفن میں ملبوس وجود ایک نئی قیامت برپا کر چکا تھا۔ گلناز کے دلدوز بہن فلک کا کلیجہ شک کرنے لگے۔ کفن کی اوٹ سے دکھائی دینے والا وہ چہرہ حمزہ کے اعصاب کے لیے بھی ایک قیامت ہی ثابت ہو رہا تھا۔ اس لمحے ضبط کا دامن تار تار ہو گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنے کندھے پر کسی لمس کا احساس ہوا اور سماعت میں ایک آواز نے گویا سیسا پگھلا دیا۔ قبر تیار ہو چکی ہے حمزہ، میں نے بھائی جان کو بھی کہہ دیا ہے، جنازہ اٹھانے کی تیاری کرو بس اب۔ چاچو بس تھوڑی دیر اور، وہ تڑپ کر بولا۔ نگاہیں بہن کے سفید چہرے پر ہی مرکوز تھے۔ ہمت کرو بیٹا، تم ہی اس کی طرح ہمت ہار دو گے تو بھائی جان اور بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ اب تم ہی ان سب کا بڑا حوصلہ اور سہارا ہو۔ عرفان نے اس کا کندھا تھپکا اور لان کی بیرونی حدود کی قریب موجود اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے دیگر افراد کو آنے کا اندیا دیا۔ چند لمحوں میں وہاں تقریباً نصف درجن افراد جنازے کی چارپائی اٹھانے چلے ہیں۔ ان افراد میں زبیر کی حالت خستہ ترین تھی، متورم آنکھیں، بکھرے بال، خشک ہونٹ، ترہم آمیز منظر تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں میری بیٹی کو؟ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ گلناز شور کو چارپائی کی طرف بڑھتے دیکھ کر تڑپتے ہوئے بولی۔ حوصلہ کریں ماما، بس اب الوداع کریں ماہم کو۔ حمزہ نے انہیں کاندھوں سے تھام لیا۔ ایسے وداع کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے حمزہ کا گریبان جکڑ لیا۔ ایسے وداع کرو گے بہن کو؟ ارے ابھی تو اس کی شادی کرنی ہے، کتنے ارمان تھے ہمارے، ابھی تو بہت کچھ کر رہا ہے اس کے لیے۔ حمزہ نے مدد طلب نظروں سے اطراف میں دیکھا۔ سائرہ اس کا مدعا بام گئی اور فوری طور پر گلناز کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ کلمہ شہادت عرفان کی آواز بلند ہوئی۔ دیگر نصف درجن الفاظ نے بھی یہی کلمات دہرائے۔ اب مرکزی دروازے کی جانب وہ لوگ بڑھ رہے تھے۔ ماہی ماہی رک جا میری بچی، رک جا، ماں کو اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ رک جا ماہی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ گلناز سائرہ کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، حلق میں بے طرح خراشیں پیدا ہو گئی تھیں۔ حمزہ کا دل لہو لہو ہو گیا، تاہم اس نے چارپائی پر گرفت اور قدموں میں مضبوطی برقرار رکھی۔ گلناز اب سائرہ کے باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ماہم کی تدفین کو 2 روز بیت چکے تھے۔ گلناز کی طبیعت تنزلی کا شکار تھی۔ ابتدائی بے ہوشی کے بعد انہیں مکمل طبی امداد فراہم کرنے سے قدرے بہتری تو آئی تھی، تاہم اگلے ہی روز انہیں سینے میں شدید تکلیف کے باعث فوری طور پر اسپتال منتقل کرنا پڑا، جہاں ڈاکٹر کی ساتھ توڑ کوششوں کے باوجود طبیعت میں کوئی بہتری آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔
زبیر اور حمزہ اسی روز سے انہی کے پاس موجود تھے۔ قریبی عزیز و اقارب کے اصرار کے باوجود گھر جا کر آرام کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہے تھے۔ عرفان اور شہناز انہیں باقاعدگی سے کھانا کھلا رہے تھے اور چائے بھی پہنچا دیا کرتے تھے، جسے وہ مشکل زہر مار کر لیتے۔ سائرہ بھی حمزہ کو فون کر کے حوال دریافت کر لیتی۔ دوسرے روز شام کو وہ بھی اپنے والدین کے ہمراہ گلناز کی عیادت کے لیے چلی آئی۔ اس کے والدین زبیر اور شہناز سے گفتگو کرنے لگے۔ سائرہ مضطربانہ انداز میں انگلیاں چٹھاتی حمزہ کے پاس چلی آئی۔ کیسے ہو حمزہ؟ اس نے اپنائیت سے دریافت کیا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، وہ شکستگی سے بولا۔ ماہم کی قریبی سہیلی ہونے سے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف آمد و رفت کے باعث وہ دونوں بھی ہاتھ سے بے تکلف تھے۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ سوری، میں کل چکر نہیں لگا سکی، ماما پاپا کل رات کی فلائٹ سے ہی واپس آئے ہیں، اس نے ندامت سے وضاحت پیش کی۔ اٹس اوکے، شاید یہ بھی ہماری بدقسمتی ہی ہے، اگر انکل آنٹی اب بھی وہاں ہوتے تو دیار خدا میں ہمارے لیے دعا ہی کر لیتے۔ وہ افسردگی سے گہری سانس بھرتے ہوئے بولنے لگا۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ خدا تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے خاموشی پر اکتفا کیا۔ سائرہ اسے دلاسا دینے کے لیے الفاظ مجتمع کرنے لگی۔ گلناز کے ذہن و حواس پر ایک دھند ستاری تھی، گہری اور حیران کن طور پر سیاہ دھند۔ انہیں اپنے حواس منجمد سے محسوس ہو رہے تھے۔ اس جمود کے باوجود بدن میں ایک عجیب سی اینٹھن اور چبھن مضطرب کیے ہوئے تھی۔ یہ کیسی اینٹھن تھی؟ یہ چبھن کیوں تھی بھلا؟ انہوں نے ذہن پر زور دینا شروع کر دیا۔ اس روز سے دھند قدرے چھٹتی محسوس ہوئی۔ انہیں ادویات کی مخصوص مہک اور کسی مشین کی مخصوص آوازوں کا احساس ہوا۔ اسپتال، ایسی مہک اور آوازیں تو اسپتال میں ہوتی ہیں، تو کیا میں کسی اسپتال میں ہوں؟ انہوں نے سوچا۔ لیکن کیوں؟ میں اسپتال میں کیوں ہوں؟ کون بیمار ہے؟ میں کس کی عیادت کے لیے آئی ہوں؟ اس کے ذہن نے ایک اور خیال ابھارا۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی مجھے یہاں آئے ہوئے، کس کے ساتھ آئی تھی میں؟ او ہاں، 2 مہینے پہلے مادہ خراب ہونے پر ڈرپ لگی تھی مجھے۔ اس وقت بھی مجھے ایسی چبھن محسوس ہوئی تھی، لیکن ڈرپ کیوں لگی ہے مجھے؟ کیا ہوا ہے بھلا مجھے؟ اضطراب شدید ہوا۔ اسی اضطراب میں انہوں نے سر کو چند ایک مزید جھٹکے دیے۔ دھند کو چھوڑ چھٹی حواس نے مزید بحالی اختیار کی تو کہیں دور سے کسی کے سسکیاں بھرنے کی آوازیں آئیں۔ یہ آواز بہت مانوس تھی، برسا برس کی شناسائی تھی۔ نہیں، ابھی اسپتال میں ہی ہوں، آج رات بھی شاید یہیں رکنا پڑ جائے، گلناز باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آواز شہناز کی تھی، ان کی عزیز جاں اکلوتی بہن۔ ہاں بھئی، کیا ہوا؟ کیا ٹھیک ہونا؟ کل سے اسی جنجال میں پڑی ہوئی ہو، اب ان حالات میں گھر کیسے آ سکتی تھی؟ سوچا تھا کہ کلو سے فری ہو کر آ جاؤں گی، لیکن نہیں، اب اسپتال کا جھنجھٹ پڑ گیا ہے۔ اس بار شہناز کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ گلناز کے لاشعور کو جانے کیوں ایک ٹھیس سی لگی۔ لیکن کیوں؟ یہ ٹھیس کیوں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ الجھی سوچوں نے مزید مضطرب کر دیا۔ نہیں، ابھی ہوش میں نہیں آئی، دعا کرو بس۔ ایک لمحے بعد آواز دوبارہ آئی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہی کہا، صدمہ تو واقعی بہت بڑا ہے۔ جوان اولاد کا دکھ اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے، اور پھر ایسا بدنامی بھرا دکھ۔ ایک توقف سے آنے والی صدا نے ہلچ میں مزید اضافہ کیا۔ دھند میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ غلطیاں تو ان کی اپنی بھی ہیں، جو حالات تھے یہ سب تو ہونا ہی تھا، لیکن چھوڑو، ہمیں کیا، اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ پاک سب بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ مام بھی اپنی ہی بچی تھی، ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی تھی۔ شہناز نے فون بند کیا اور وہیں رکھی ایک کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر نیم دراز ہو گئی۔ شہناز کے ان فکرات نے دھند کی سرسراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ ذہن میں کچھ مناظر یکدم اجاگر ہوئے، سسکیاں، آہیں، کرب۔ جنازے کی چارپائی، ماہم کا کفن میں لپٹا وجود، بدن کی اینٹھن بڑھ گئی۔ ماہم، ماں۔ انہیں اپنی روح میں شدید چبھن محسوس ہوئی۔ شعور اور لاشعور گڈمڈ ہو گیا، یوں جیسے ڈھیروں کپڑوں یا کاغذ کے ٹکڑوں کو اچھال کر گڈمڈ کیا جائے۔ دھیرے دھیرے یہ ٹکڑے یکے بعد دیگرے گرفت میں آنے لگے۔ انہیں شہناز اور اپنا بچپن یاد آ گیا۔ دونوں اپنے والدین، دادا دادی اور 3 بھائیوں کے ہمراہ ایک مناسب گھر میں رہتی تھی۔ والدین انہیں سونے کا نوالہ کھلاتے، لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان سبھی بہن بھائیوں پر حد سے زیادہ سختی روا رکھی جاتی۔ دادا دادی بھی کم ہٹلر تھے، وہ بھی ان کی تربیت پہ مکمل سختی کرتے۔ میٹرک کے بعد پڑھائی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ توجہ یہی تھی کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھ لکھ جانے کا آخر کرنا ہی کیا ہے، انہیں گھرداری تو سنبھالنی ہوتی ہے۔ یہ گھرداری 10-11 سال کی عمر ہی سے توق کی طرح ان کے گلے میں ڈال دی جاتی۔ ان دونوں بہنوں سے گھر کا ہر کام بلا رعایت کرایا جاتا۔ شہناز کام کاج میں قدرے چور تھی۔ گلناز ایسے مواقع پر چھوٹی بہن کی محبت میں اس کے حصے کا بھی کام کر دیا کرتی تھی۔ زندگی بس یوں ہی کولو کے بیل کی طرح گزر رہی تھی۔ کام کاج کرتے، گھر سنبھالتے، پڑھائی لکھائی کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا، اور 20 سال کی عمر میں گلناز کی شادی کر دی گئی۔ شادی گلناز کے دل میں ایک ہوک سی برآمد ہوئی۔ زبیر سے شادی بھی کہاں آسان تھی بھلا۔ زبیر ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ایک انسان تھا، اور شریک حیات ہونے کے باعث ان ذمہ داریوں کا بار گلناز کو بھی سہنا پڑا۔ ان ذمہ داریوں میں الجھے اس جوڑے کو قدرت نے 5 برس کے طویل انتظار کے بعد ماہم کی صورت میں ایک تحفہ عطا کیا۔ سرخ و سفید رنگت اور ریشم جیسی ملائم جلد والی وہ گڑیا سی بچی، جسے پہلی بار گود میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گلناز کو کائنات اپنی دسترس میں محسوس ہوئی۔ ماہم کی پرورش نہایت ناز و نام میں کی گئی۔
وہ خاندان بر کی ایسی لاڈلی تھی کہ کانٹا بھی چبھنے پر سب کی پریشانی دیدنی ہو جاتی۔ اس ناز و نام میں اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ عمر کی منازل طے کرتی ہوئی اسکول جانے کے قابل ہوگی۔ اسکول، کیا دن تھا وہ بھی! گلناز کا دل کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ انہیں گہرے رنگ کی اسکرٹ اور سفید قمیض میں ملبوس بالوں کی 2 پونیاں بنائے منہ بسورتی بیٹی یاد آ گئی۔ میری بچی ڈاکٹر بنے گی۔ انہوں نے ماہم کو تیار کرنے کے بعد اس کے سرخ و سفید رخساروں پر بوسے رسید کیے۔ میں پھر سب کو انجیکشن لگاؤں گی اور آپ کو اور پاپا کو بھی لگاؤں گی، ماہم نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ گلناز کو بیٹی کی اس ادا پر بہت پیار آیا۔ وہ اسکول جانے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، تاہم بعد میں یہ بیزاری دلچسپی اور شوق میں ڈلنے لگی۔ دل فریب نقوش کی حامل وہ بچی ذہانت میں بے مثال تھی۔ اسے اساتذہ سے بے پناہ محبت ملی۔ اساتذہ اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ گلناز کا سر فخر سے بلند اور خوشی سے دل معمور ہو جاتا۔ اپنے خوابوں کی تعبیر اس سے بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ مام کی کامیابیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ گلناز اور زبیر دونوں نے بچوں کو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ ان کی ہر ضرورت فوری پوری کر دی جاتی۔ بچوں نے بھی انہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ مام نے میٹرک میں علاقے بھر کے اسکولوں میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ اس کی تصویر کتنا ہی عرصہ اسکول کے باہر ایک بینر پر لگی رہی۔ زندگی بہت پر مسرت، بہت پر کیف اور بہت پر سکون تھی۔ اولاد کی کامیابیاں زبیر اور گلناز کو ہر وقت تھکاوٹ فراموش کرنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و جذبہ سے محنت کرنے لگتے۔ گلناز نے تاحال گھریلو کام کاج کی کوئی ذمہ داری ماہم کے سر پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کے ناز و نم کا سلسلہ برقرار تھا۔ اس پر پڑھائی کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی۔ کچھ یہی حال حمزہ کا تھا۔ اس پر بھی ذمہ داریوں کا بوجھ کم تھا۔ زندگی بہت پرسکون تھی۔ یکایک وہ سب ہو گیا، لیکن کیسے ہوا؟ وہ سب کیسے ہوا؟ کہاں غلطی ہوئی ان سے؟ گلناز کے ذہن پر ہتھوڑا زنی ہوئی۔ انہیں حقیقتاً مام پر بہت اعتبار تھا۔ یہ اعتبار چکنا چور کیسے ہو گیا؟ ایک اور سوچ کل بلائی۔ اعتبار، ہاں بس یہ اعتبار ہی کی تو مار تھی۔ تاہم ماہم، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہاں کمی رہ گئی تھی ہمارے پیار میں؟ آخر کیا ایسا ہو گیا تھا تمہارے ساتھ؟ کرب ہر ایک رگ چٹکھا رہا تھا۔ اس کے بعد ذہنی رسم کل کے دوران ہونے والی خواتین کی گفتگو کی جانب مڑ گئی۔ انہوں نے شد و مات سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ اس اذیت کا عادہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ذہن نے رد عمل کے طور پر دوسری سمت پرواز کر لی۔ یہ زندگی بھی کیا عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ شہناز کے دلی جذبات میں اتنا کینہ کب اور کیسے آیا؟ شاید اس وقت جب اس کی اولاد کے تعلیمی ریکارڈ کا مقابلہ اپنی اولاد سے وہ کرتی تھی۔ لیکن میں ان سب سے محبت بھی تو کرتی تھی۔ محبت، ماہم نے بھی محبت کا کیا سلا دیا۔ یہ محبت کیوں اتنا خوار کرتی ہے، کیوں اتنا رسوا کرتی ہے؟ سوچوں گا یہ سفر بھی رواں تھا کہ انہیں کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک سرایت کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ ٹھنڈک ان کی انگلیوں کے پوروں میں اترنے لگی۔ انہیں اپنے پاس والدین کی شفیق وجود دکھائی دی۔ آنکھیں چھلک اٹھی۔ آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ آپ کی سوچ اور فلسفی بالکل درست تھی۔ کاش ہم بھی آپ کی جیسے بن پاتے۔ کاش ہم نے آپ سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ کہاں غلطی کر دی، پتہ نہیں کہاں غلطی کر دی۔ آنکھوں کے گوشے سے پانی رنگتا ہوا اب کن پٹیوں تک پہنچ چکا تھا۔ والدین کے شفیق نورانی چہروں پر شدید تعصف و ملال دکھائی دینے لگا۔ والدہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بدن میں سرایت ہوتی ہوئی ٹھنڈک اب پنڈلیوں سے ٹانگوں میں جا رہی۔ اسی اسنا میں انہیں ماہم دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں ملال اور ندامت کے رنگ جھلک رہے تھے۔ گلناز نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہاں وہ بات الگ تھی کہ دل میں ایک کرب کی اذیت ناک لہر لہرا کر اٹھی۔ مجھے معاف کر دے ماما جی، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ٹھنڈک اب گھٹنوں تک در آئی۔ اسی لمحے انہیں ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ گلناز، زبیر، ولد جاوید علی، وقت ختم ہو گیا ہے، چلی جاؤ۔ یہ ان کا بلاوا تھا، یہ ان کے لیے طلبی کا اعلان تھا۔ ٹھنڈک نے اب رانوں کو جکڑ لیا۔ یہ تو سفر کا اختتام تھا، بس زندگی یہیں تک تھی۔ زندگی نے بس یہیں تک ساتھ نبھانا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا۔ ان کے پردرد سفر پر حمزہ کا چہرہ ابھرا۔ دل میں ایک چٹکی سی بری، نہیں روک تو یہ اعلان، ابھی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو بہت کام نپٹانے ہیں۔ مام چلی گئی، لیکن حمزہ کے لیے ارمان تو سلامت تھے۔ ٹھنڈک سینے تک چلی گئی، نفس بگڑنے لگا۔ انہوں نے بے بسی سے ہاتھ جھٹکے، لیکن جنبش مفقود تھی۔ کنپٹیوں پر رنگتے آنسو کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ گلناز، زبیر، ولد جاوید علی، وقت ختم ہو گیا ہے، چلی آؤ۔ اعلان میں شدت آ گئی۔ والدین نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے اٹھا لیا۔ گلناز کو یکدم کسی ہلکے پھلکے احساس نے گھیر لیا۔ انہوں نے پلٹ کر رقم میں دیکھا۔ سوئیوں سے پرویا گیا منتشر بالوں والا زرد چہرے والا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے قفس پر الوداعی نگاہ ڈالی اور والدین کا سہارا لیے ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔